بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 11 جنوری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور غم میں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، خاص طور پر غیر ملکی افراد کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے، جو نیوم کمپنی کی مجلس انتظامیہ کے چیئرمین بھی ہیں، نیوم میں کاربن فری ایک ایسا شہر بسانے کا اعلامیہ جاری کیا ہے جہاں پولوشن بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ مستقبل کے شہروں کے لیے ایک مثال ہوگا۔ نئے شہر قدرتی ماحول دوست ہوگا اور اس میں اہم ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین کاروباری سیٹ اپ یہاں پر ہوگا۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق زالین شہر 170 کلومیٹر کے رقبے پر بسایا جائے گا۔ یہ شور ہنگامے آلودگی سے بالکل پاک ہوگا۔ یہ گاڑیوں اور رش سے پاک ہوگا۔ یہاں مصنوعی ذہانت کے سارے مربوط معاشرے بسائے جائیں گے۔ زالین سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ یہاں روزگار کے لیے 3,80,000 مواقع مہیا ہوں گے، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو وسیع پیمانے پر کاروبار ملے گا۔ یہ شہر 2030 تک سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار میں $180 ارب کا حصے دار بن جائے گا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس موقع پر ایک اہم سوال اٹھایا کہ ہم ترقی کے چکر میں قدرتی ماحول کی قربانی دینا کیوں گوارا کرتے ہیں۔ نیوم مجلس انتظامیہ کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے زالین سٹی کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ یہ 10 لاکھ کی آبادی کا شہر ہوگا۔ یہ 170 کلومیٹر طویل ہوگا۔ یہ نیوم میں 95% قدرتی ماحول کا پاسبان ہوگا۔ یہاں گاڑیاں نہیں ہوں گی اور کاربن فری ماحول ہوگا۔ شہر میں تمام عصری سہولیات موجود ہوں گی، یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کا بہترین سیٹ اپ یہاں پر قائم کیا جائے گا۔ میڈیکل سینٹرز، سکولز، تفریح کے وسائل مہیا ہوں گے۔ یہاں کے باشندے 5 منٹ پیدل چل کر اپنے پارک تک چلے جائیں گے۔ یہاں پر تیز رفتار ٹریفک کا سیٹ اپ رکھا جائے گا، جو کہ تمام کی تمام ایسا ہوگا کہ کوئی بھی شخص ایک پوائنٹ سے کسی دوسرے پوائنٹ تک پہنچنے میں 20 منٹ لے گا۔ یاد رکھیں، مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی پر مکمل انحصار اس شہر پر کیا جائے گا۔ یہ شہر زندگی کا نیا تصور دے گا۔ پوری دنیا یہاں سمٹ کر آئے گی۔ یہاں پر $500 ارب کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے اور کم سے کم 100 سے 200 ارب سعودی حکومت خود لگا رہی ہے۔ باقی سرمایہ کاری دوسرے ممالک سے آئے گی۔ لاکھوں غیر ملکی سعودی شہریوں کو ملازمت کے مواقع ملیں گے۔ یہ بہترین نیوم پروجیکٹ ایسا سیٹ اپ ہے کہ دیو ہیکل منصوبے اس میں ہوں گے، لہٰذا غیر ملکی اور سعودی شہری آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں۔ اپنی بہترین سرمایہ کاری کے لیے یہ شہر دنیا کا بڑا شہر بن گیا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے شکرا سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے، جہاں پر ایک ہندوستانی ورکر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ ہوا کچھ یہ کہ اس شخص نے سردی سے بچنے کے لیے کوئلوں کی انگیٹھی میں کولے سلگائے اور اپنے کمرے میں رکھ لیے تاکہ کمرہ گرم ہو سکے۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور اس طرح سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جہاں پر وہ کام کرنے جاتا تھا 3 دن تک وہ حاضر نہیں ہوا، تو متعلقہ اداروں نے جہاں پر وہ رہتا تھا اس کی جگہ پر جب جائے وقوع پر پہنچ کر اس کے کمرے کو کھولنے کی کوشش کی تو اس کا کمرہ اندر سے بند تھا اور بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اسی بنیاد پر کمرے کا دروازہ توڑ کر جب اندر گئے تو یہ شخص مردہ حالت میں موجود تھا۔ پاس میں ایک انگیٹھی جس میں کوئلے بجھے ہوئے تھے،
یہ صورتحال پائی گئی ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے کہا کہ کسی بھی طور پر بند کمرے میں یہ حرکت نہ کی جائے، اور بلدیہ کے ادارے نے پورے گورنریٹ میں یہ قانون بنایا ہے کہ ایسا کرنے والے افراد کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید یاد رکھیں، جب یہ کولے گرم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا بنیادی کام کاربن مونو آکسائیڈ تیار کرنا ہے۔ یہ ایسی گیس ہے، اگر کسی بھی شخص کی سانس میں چلی جائے تو فوری طور پر دماغی خلیوں کو متاثر کرتی ہے، سستی اور بوجھل انسان کا دماغ ہو جاتا ہے، جس سے وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے، اور 2 سے 3 منٹ میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تمام سعودی شہریوں یا غیر ملکی افراد کسی بھی طور پر ان کوئلوں کا استعمال اپنے کمروں میں نہ کریں۔ عرب کے بلدیہ کے ادارے اور سیکیورٹی اداروں نے خبردار کر دیا ہے۔ ریاض میں سیکیورٹی اہلکاروں نے بلدیہ کے ادارے کے ساتھ مل کر ایک اہم کارروائی کی ہے، جس میں مختلف گوداموں پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے کئی غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی وزارت بلدیہ اور دیگر اداروں کو خبریں ملی تھیں کہ مختلف غیر ملکی افراد پرانا فرنیچر لیتے ہیں، اسے ریپیئر کر کے نیا کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں اور غلط طریقے سے دھوکہ دہی کے ذریعے مال کما رہے ہیں۔ اس بارے میں بلدیہ کے ادارے نے مکمل منصوبہ بندی کر کے اس گودام پر چھاپہ مار کارروائی کی تو وہاں کافی زیادہ افراد کام بھی کر رہے تھے اور پرانے فرنیچر کو نیا بنایا جا رہا تھا، اور مختلف جو پرانے کپڑے اکثر لوگ استعمال کے لیے مختلف جگہوں پر جو باکس بنے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے یہ افراد یہ کپڑے نکال کر انہیں دھو کر مزید آگے بیچا کرتے تھے، جو کہ قوانین کے لحاظ سے ایک غلط کام ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی بہت غلط کام ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد ان تمام غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ قوانین کے مطابق انہیں سزا اور جرمانہ کیا جا سکے، غیر ملکی افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ سعودی وزارت تجارت نے مختلف پیٹرول پمپوں کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں جرمانے کیے ہیں، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے وزارت تجارت سے شکایت کی تھی کہ کیونکہ ہر 10 جنوری کو پیٹرول کی قیمتوں میں ارامکو کی جانب سے رد و بدل کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر مختلف پیٹرول پمپوں نے پیٹرول دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی بنیاد پر انہیں امید تھی کہ پیٹرول سعودی عرب میں لوکل لیول پر بھی مہنگا ہوگا، اسی بنیاد پر انہوں نے 5 سے 6 گھنٹے پہلے پیٹرول دینے سے انکار کیا، جس سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزارت تجارت نے کہا کہ ارامکو کے مقرر کردہ ہر ماہ کو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اسی بنیاد پر اگر کسی بھی پیٹرول پمپ نے آج کے بعد پیٹرول دینے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی برتی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جن پیٹرول پمپوں کے خلاف شکایت موصول ہوئی تھی ان کے خلاف بھاری جرمانے کر دیے گئے ہیں، لہٰذا ارامکو کی طرف سے مقرر کردہ جو بھی قیمتیں ہیں دوستو، اس کی ڈیٹیل میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر چکا ہوں۔ 91 اور 95 کا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ مزید پیٹرول کے ریٹ جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کے لاسٹ میں اس کے لنکس آئیں گے، یا میرے چینل پر ویڈیوز کے آپشن میں جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ریاض میں بلدیہ کے ادارے نے کہا کہ حضرت عائشہ اسٹریٹ کو وسیع پیمانے پر اس میں تعمیراتی کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس اسٹریٹ کو ملک سلمان روڈ، جو کہ ایئرپورٹ کی جانب واقع ہے، بالکل ریاض کے سینٹر سے گزرتی ہوئی یہ ایک بہت بڑی روڈ دوبارہ سے تعمیر کی جا رہی ہے، جو کہ ایسٹرن رنگ روڈ سے متعلقہ ہوگی۔ اس روڈ میں وسیع پیمانے پر تعمیراتی کام کیا جائے گا، شاپنگ سینٹرز بنائے جائیں گے اور دیگر اس کی وسعت میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ ریاض میں جو ٹریفک کی روانی ہے اسے مزید بڑھایا جا سکے۔ یاد رکھیں یہ روڈ بہت اہم ہے اور یہ ریاض کے بالکل سینٹر سے گزرے گا اور دونوں طرف کے ریاض کے جو علاقے ہیں انہیں بڑی آسانی سے ملائے گا، جس سے کم آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کا فاصلہ کم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر نئے پروجیکٹس شروع ہونے جا رہے ہیں، جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو کافی ملازمتیں ملیں گی۔
سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں نیا جدید جو انٹرنیشنل لیول کا شہر آباد ہونے جا رہا ہے۔ اس میں جو ہوائی اڈہ یعنی ایئرپورٹ ہوگا وہ دنیا کا سب سے جدید اور بڑا ایئرپورٹ کہا جائے گا۔ اس میں وسیع پیمانے پر کام ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی بنیاد پر بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں وسیع پیمانے پر اس میں سرمایہ کاری کریں گی۔ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بہت ملازمتیں ملیں گی۔ دوستو یاد رکھیں وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر حالات کچھ خراب ہوئے تھے، مگر سعودی حکومت کے بروقت اقدامات کی بنیاد پر سعودی عرب دنیا میں واحد اس وقت ملک ہے جہاں وبائی مرض کرونا تقریباً کنٹرول ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب نے بڑے پروگرامز، بڑے پروجیکٹس لانچ کر دیے ہیں، جس میں دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ یعنی ایئرپورٹ سعودی عرب کے شہر نیو میں بننے جا رہا ہے، جس پر کم سے کم 50 ارب سے 100 ارب ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ سعودی عرب میں انشورنس کمپنیوں کو کنٹرول کرنے والے ادارے سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی بھی کمپنی اپنے ملازم کی فیملی کے ممبران کی انشورنس بنانے کی پابند ہے یا کہ نہیں۔ اس پر متعلقہ ادارے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بالکل متعلقہ کمپنی لازمی طور پر اپنے ملازمین کی فیملی کی انشورنس بنانے کی پابند ہے۔ فیملی میں کتنے بھی ممبران ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب غیر ملکی اور کمپنیوں کے درمیان کیا چیز طے پاتی ہے، وہ انہیں ہیلتھ انشورنس کی سہولت فیملی کے لحاظ سے دیتی ہیں یا کہ نہیں، یہ اب تمام بھائی ایگریمنٹ میں واضح طور پر یہ مینشن کروا دیں، کیونکہ متعلقہ ادارے نے کہا ہے کہ کمپنی ہی ان کی انشورنس بنائے گی۔ اگر وہ نہیں بناتی ہے تو ملازمین کے احکام میں تجدید نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا پہلی فرصت میں جب بھی آپ 2021 کے لحاظ سے اب ایگریمنٹ کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی کمپنی، اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ موجود ہے سعودی عرب میں، تو ان کی انشورنس بھی کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ بحرین کی جانب سے سعودی عرب سے آنے والے تمام مسافر، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد شامل ہیں، ان کے بارے میں ایک اہم خبر آئی ہے۔ بحرین کے قومی طبی ٹیم نے تمام مسافروں، سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں جو کہ شاہ فہد پل کے ذریعے بحرین میں داخل ہوں گے، وبائی مرض کرونا کا جو PRC ٹیسٹ ہے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں پہلے اس پل پر باقاعدہ ٹیسٹ لیا جا رہا تھا، مگر اب بحرین کی میڈیکل ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو 72 گھنٹے سے مملکت میں موجود ہیں اور وہ اس سے زیادہ عرصے سے قیام پذیر ہیں، ان تمام افراد کے لیے یہی کافی ہے کہ جو وزارت صحت کی جانب سے مختلف اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے وہ اپنی صحت کا معائنہ اس میں ریکارڈ درج کر لیں اور بحرین میں وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں PRC ٹیسٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے باوجود بحرین میں جایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہری بحرین سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اس PRC ٹیسٹ کی چھوٹ سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم مزید سرد ہونے کی پیشنگوئی کر دی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ سردی کی ایک شدید لہر سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں سے ٹکرائے گی، خاص طور پر حائل قصیم ریاض، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، شمالی علاقے جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اور بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے سپیڈز کو زیادہ نہ رکھیں تاکہ بڑے حادثات سے آپ بچ سکیں۔